خاندان کی پردہ دار خواتین کو اس نے فوجیوں کے سامنے مطلب اس نے لے آیا اور فوج کو ان کے اوپر مسلط کیا، یہ اس کے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی بنا پر اس پر لعنت کرنے کو روا رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے یزید پر بھی لعنت کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بہت ہی بڑا فاسق و فاجر ہو، بہت ہی اعلانیہ گناہ کرنے والا، اس پر بھی لعنت کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا فسق و فجور اپنی ذات تک محدود ہے تو پھر لعنت کرنے سے بہتر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان لعنت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اس میں ثواب کا پہلو نہیں ہوتا، صرف ایک اظہار نفرت ہے یا کسی کے لیے بد دعا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور جن بھائی بہنوں کی یہ عادت ہے کہ وہ بات بات پہ لعنت کرتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے۔ ایک تصحیح یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، بعض کہتے ہیں نالت، نون پہلے لے کر آتے ہیں، لام بعد میں، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ نالت کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، پہلے لام ہے اور نون بعد میں لعنت۔ تو نالت بھی ہوتا ہے، بعض کی زبان پہ چڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ غلط لفظ ہے، لعنت صحیح لفظ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو، لعنت فرما دی ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں، اور تیار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہین۔ اور یہ کل کے پروگرام میں وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کو اذیت دینے کا مطلب اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا تو جیسے ہوتا ہے کہ ایک عام بشر کو بھی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، تو ہمارے نبی کریم جو بشریت میں انتہائی کامل ہیں ان کو بھی اذیت اور تکلیف یقین پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بہت ہی مقبول اور محبوب بندے ہیں اور انتہائی بشریت کے کامل ترین درجوں پر فائز ہیں تو شاید ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی باقاعدہ روحانی جسمانی تکلیف محسوس کرتے تھے، آپ کا ذہن بھی اذیت میں مبتلا ہوتا تھا، قلبی رنج آپ کو محسوس ہوتا تھا، مالی نقصانات آپ کے ہوئے ہیں، جسم مبارکہ کو بھی اذیت دی گئی ہے اور آپ نے باقاعدہ اس تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اپنے محبوب سے محبوبیت کا اظہار کیا ہے کہ گویا کہ نبی کو اذیت دینا یہ اللہ کو اذیت دینا ہے، اور جو نبی کو اذیت دے گا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت نازل فرمائے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب، ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو لوگ مومنین اور مومنات کو یعنی مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کیا، تو بے شک انہوں نے اٹھایا ہے ایک کھلا بہتان، اور یعنی انہوں نے بہتان اٹھایا ہے اور ایک کھلا گناہ اپنے سر پر لے لیا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو، مسلمان مرد عورت، انہوں نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے ان کی طرف گناہوں کی نسبت کر کے، جس کو آپ الزام تراشی کہتے ہیں، اگر ہم کریں گے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان اور ایک کھلا گناہ قرار دیا ہے، اسم مبینہ، کہ یہ کھلا واضح گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے ذرا ہماری وہ بہنیں خاص طور پر درس حاصل کریں جو لڑائی جھگڑے کے دوران ایک دوسرے پر بغیر سوچے سمجھے الزام کی بارشیں لگا دیتی ہیں، بارشیں کر دیتی ہیں، بوچھاڑ کر دیتی ہیں۔ خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے، محلے کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے، تم تو یوں ہو، وہ کہتی تو ایسی ہے، وہ بولتی تو ایسی ہے، ایسے سے الزام لگاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پہلے بڑا شیر و شکر تھے، ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اچانک لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اب ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر مطلب کالج میں، یونیورسٹی میں، آفیسز وغیرہ میں، فیکٹریز میں، اسی طرح محلے کے اندر ان کے ایک دوست دوسرے کے متعلق غلط قسم کی بات منسوب کر کے جان بوجھ کر عام کر دیتا ہے تاکہ یہ بدنام ہو جائے۔ تو یہ سب گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کی طرف کسی ایسے گناہ کی نسبت کر دینا جو اس نے کیا ہی نہ ہو لیکن جان بوجھ کر، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی کے بارے میں غالب گمان تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ حقیقتاً وہ بے گناہ ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے تحقیق کریں، بلا تحقیق نسبت کر دینے میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں تھوڑی سی رعایت کی گنجائش نکل سکے گی، اور وہ گناہ نہیں ہوگا جو اس شخص کے لیے ہے کہ جو جانتا ہے کہ سامنے والا بے گناہ ہے، پاک باز ہے،
اس نے ایسی خطا نہیں کی ہے، لیکن صرف اپنے نفسانی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے جذبہ انتقام کو پورا کرنے کے لیے یا جذبہ انتقام کے تقاضے کے تحت وہ سامنے والے پہ الزام تراشی کرتا ہے اور اس طرح گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی بہتان تراشی سے چونکہ سامنے والے کو قلبی اذیت ملتی ہے، اسے رنج ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت کا زوال ہو جاتا ہے، تو یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مال، جان اور عزت و آبرو کو حرام کر دیا ہے، صراحتاً الفاظ ہیں کہ حرام کر دیا ہے۔ لہذا اس قسم کے بہتان سے سامنے والے کو اذیت ملتی ہے، وہ ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، اسے زوال عزت کا خوف گھیر لیتا ہے اور کبھی کبھی زوال عزت ہو جاتا ہے۔ جیسے آفیسز وغیرہ میں ایک آدمی ایماندار ہے، وہ خود کرپشن نہیں کرتا ہے، غلط کام نہیں کرتا ہے، ہمیں بھی نہیں کرنے دیتا، تو پھر یہ کہ چند ایک مل کے بولتے ہیں اس پہ ایسا الزام لگاؤ کہ ذلیل کر کے اس کو آفس سے نکال دیا جائے، تو اس کے ٹیبل میں کوئی چیز ڈال کے مشہور کر دی، چوری کی ہے اس نے، رشوت لی ہے، اور اس پہ الزام لگا، اس کو نکال دیا گیا۔ تو اب اس کو قلبی اذیت، ذہنی اذیت تو ہوئی ہے، لیکن زوال عزت بھی ہو گئی کہ جن کو پتہ نہیں تھا وہ یہ سمجھوں گے واقعی یہ رشوت لیتا تھا، اب وہ وہاں سے بیچارہ نکل گیا۔ تو بعض اوقات لوگ دل برداشتہ ہو کے خودکشی تک کر لیتے ہیں اس قسم کے بہتان اور الزام تراشیوں سے۔ تو ایک تو گناہ کبیرہ الزام لگانے کا، دوسرا اس نے خودکشی کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے بیچارہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیچارے نے خودکشی کر لی وہ تو بخشا گیا، یہ لوگ پھنسیں گے، نہیں، اس پہ وبال تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی خودکشی کا سبب چونکہ یہ نامعقول قسم کے لوگ بنے ہیں، اس لیے ان کو بھی اس کا عذاب ملے گا اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخت گریف فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم نے سابقہ زندگی میں کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن پر، چاہے وہ ساس ہو، بہو ہو، نند ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، دوست ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، افسر ہو، ماتحت ہو، ہم نے کسی پہ کوئی الزام تو نہیں لگایا، بہتان تو نہیں لگایا، اس کی دل آزاری تو نہیں کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو فوراً سے پیشتر اس سے جا کے معافی طلب کرنی چاہیے، اور اگر وہ بالفعل سامنے موجود نہیں ہے یا اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس سے ملنا ممکن نہیں ہے یا وہ مر گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرنی چاہیے اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کریں اور خوب ایصال ثواب کریں، تاکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے ہم سے راضی فرما دے۔ لیکن بہرحال یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور آئندہ کبھی بھی ایسا ہو کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے اور شیطان آپ کو ابھارے الزام لگانے پر، تو فوراً اپنے زبان کو روک لیجئے گا۔ اور ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات، ویسے تو ہونا ہی نہیں چاہیے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن لڑائی جھگڑے میں بھی اگر شرعی قیودات کو ملحوظ رکھا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو یہ سب بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ پر الزام لگا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایک الزام اس نے لگایا، دو میں لگا دیتا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ایک گندا کام کر رہا ہو، برا کام کر رہا ہو، تو پھر ہماری عظمت یہ ہے کہ ہم برا کام نہ کریں۔ اگر ہم بھی اس گندگی میں ملوث ہو گئے تو بتائیے کہ اس برے میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ برا رہے اور آپ اچھے رہیں تو اس کو برائی کرنے دیں، آپ اچھائی۔ آپ مثلا جیسے اکابرین ہوا کرتے تھے، ان پہ اگر کوئی الزام تراشی کرتا تھا وہ غصے میں نہیں آتے تھے، بلکہ ایک بزرگ کو کسی نے کوئی برا بھلا کہا، کوئی الزام لگایا ان پر، تو فرمایا کہ اگر جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اور اگر جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے۔ ابھی دیکھیں کتنا نفیس جواب ہے کہ اس میں آپ نے الزام نہیں لگایا، آپ نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، آپ نے کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہا، بہت سکون سے خود اپنے لیے بھی دعا کر لی عاجزی کے ساتھ، اور پھر اس کو بھی دعا دے دی، جس سے ثابت ہوا کہ دشمن کے لیے بھی دعا کر دینی چاہیے، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو وہ شخص کتنا شرمندہ ہوا ہوگا کہ میں تو الزام لگا رہا ہوں اور حضرت جواب میں میرے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اصلاح کا بھی بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں آ کر جان بوجھ کر لڑوانے کے لیے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ کسی کے آ کے بات بتائیں گے، جی فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور ہم نے سوچا یہ تو الزام ہے، تو اب ہم تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ ہم بھی فوراً ریڈی میڈ کچھ الزامات فوراً تیار ہوں گے ہمارے فیکٹری میں، ذہنی فیکٹری کے اندر، اور ہم کہیں گے تمہیں نہیں پتا وہ تو ایسا 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 کرتا ہے، اور ہم 50 الزام اس پہ لگا دیں گے۔ اب یہ جا کے پھر اس کو بتائے گا، پھر وہ بولے گا، پھر وہ آ کے ہمیں بتائے گا۔ تو اس طرح کچھ بی جمالوں کا کردار بھی ادا کرتے ہیں،
یہ ایک فرضی کردار تھا بہرحال، لیکن ایک عورت کا کردار تھا کہ وہ ایک کی بات سن کر دوسرے کو، دوسرے کی بات سن کر اس کو لگا دیا کرتی تھی اور آپس میں لڑوا کر خوش ہوتی تھی۔ تو بعض اس قسم کے افراد بھی آپ کو ملیں گے کہ جو اس طرح ابھاریں گے اور آپ کی زبان سے دوسرے کے لیے الزام تراشی کو نکلوانا پسند کریں گے اور پھر اس کو بنیاد بناتے ہوئے جھگڑا اور فساد کی بنیاد رکھیں گے۔ اس قسم کے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ کسی پر بھی الزام وغیرہ لگایا اس پہ توبہ کریں، اس سے معافی طلب کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حکم فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے ارشاد فرمائیے، و بناتک، اور اپنے صاحبزادیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کیا فرمائیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، اپنے چہرے کے اوپر سامنے رکھیں تاکہ کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ یا آگے خود اس میں علت بھی اللہ تعالیٰ ایک بیان فرما دے گا، اور چنانچہ اس کی علت یہ بیان فرمائے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ پہلے دور میں اصل میں لونڈیاں باہر نکلتی تھیں، جو منافقین ہوا کرتے تھے انہیں دور سے دیکھتے تھے، پہچان جاتے تھے یہ لونڈیاں ہیں، تو چھیڑتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، یا مطلب جو چھیڑ چھاڑ کے ہوتا ہے معاملہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو ازواج مطہرات بھی جب تک پردے کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس طرح جب باہر نکلتی تھیں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے یا پانی وغیرہ کے لیے، تو پھر وہ بے پردہ نکل جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا کہ جب ازواج مطہرات اس طرح پردہ کر کے نکلیں گی تو لونڈی کے لیے پردے میں رعایت ہوتی ہے، لیکن آزاد عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے اس طرح چہرے پر پردہ رکھے کہ غیر مرد کی نگاہ اس کے چہرے پر نہ پڑے۔ تو اس سے پھر امتیاز پیدا ہو گیا کہ دور سے دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی اشرف خاتون آ رہی ہیں، مطلب اشرف القوم جس کو کہا جاتا تھا، غلاموں کے مقابلے میں آزاد جو تھے وہ اشرف القوم کہلاتے تھے، تو وہ پھر چھیڑتے نہیں تھے کہ نہیں یہ تو محترم کوئی خاتون ہے، لونڈی وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر یہ ازواج مطہرات آپ کی صاحبزادیاں اور دیگر مسلمانوں کی جو آزاد عورتیں ہیں، اگر یہ اپنے چہروں کو ڈھک کر نکلیں گی تو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ اگر ان کو پہچان لیا جائے تو پھر اذیت نہ دی جائے، ورنہ اگر نہیں پہچانیں گے دور سے تو وہ کام لونڈی محسوس ہوں گی کہ بے پردہ آ رہی ہیں تو چھیڑ چھاڑ ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے چہروں کو ڈھک کر رکھنا یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ یہی حکم ہے کہ اپنے چہرے کو عورت چھپا کر رکھے۔ ہاں، حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا عورت پر واجب ہے، نماز کے دوران بھی اتنا چہرہ اگر کھلا رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن جب باہر نکلیں اور نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو بہنوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو چھپائیں تو بہت ہی بہتر ہے تاکہ کوئی پہچان کر اذیت نہ پہنچائے۔ اور اس میں ان کے لیے بھی بہتری ہے کہ کوئی مطلب کسی کے دل میں برا خیال نہیں آئے گا، اور ان کے خاندان کے لیے بھی بہتری ہے کہ ان کی طرف کسی گناہ کی، کسی برائی کی نسبت نہیں کی جائے گی، کہ جب عورت کو پہچانا جاتا ہے اگر خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کی طرف آدمی کا میلان ہوتا ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں حاصل ہوتی تو پھر بدنامی کی طرف آدمی بڑھتا ہے کہ یہ مجھے حاصل نہیں تو دوسرے کو بھی حاصل نہ ہو، اور اس سے فتنے فساد بہت زیادہ برپا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن کا حکم ہے کہ عورتیں ایک چادر کو اپنے چہرے کے سامنے رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ چادر بھی اگر موٹی کوئی خاتون لے لیتی ہیں تو یہ کافی ہے، برقع ہی بہت زیادہ بڑا برقع ہو کہ پورے جسم کو ڈھانپ لے لازم اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، موٹی چادر پورے بدن کو ڈھانپ لے اور چہرہ چھپ جائے تو تب بھی چلے گا۔
ہاں برقع پہنے تو نور علی نور ہے کہ اس سے زیادہ سیفٹی ہو جاتی ہے، لیکن اصل مطلوب ہے پردہ، تو پردہ کرنا لازم ہے جیسے اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی 59ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا، اور اس کی ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جب عورت باپردہ نکلے گی تو پہچانی نہیں جائے گی، اور جب پہچانی نہیں جائے گی تو دل اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اور اس طرح برائی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس میں یہ غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں کو پردے کا حکم دیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی معظم دینی ہو، وہ تبلیغ دین کرنا چاہے تو اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے، پہلے اپنے گھر والوں کو دے، اس کے بعد پھر وہ دوسروں کی طرف مائل ہو۔ لیکن یہ دعوت ہے، تلقین ہے، یہ نہیں کہ گھر والے کو اس تلقین کو قبول کر لیں تب دوسرے کی طرف جائے اور جب تک قبول نہ کرے انہی میں لگا رہے، یہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے اگر کوئی دیندار شخص ہے وہ اپنے گھر والوں کو پیار سے، محبت سے شرعی احکام سمجھائے اور ان پر عمل کی ترغیب دے، جہاں سختی کی حاجت ہو اور شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہو تو اس سختی کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے بالفرض تو کہے کہ پھر باہر کیا فائدہ جب تک میرے گھر والے نہیں مان رہے، پہلے ان کو منواؤں گا پھر باہر جاؤں گا، یہ غلط ہے۔ یہاں تلقین جاری رکھے، مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو جاری رکھے اور پھر دوسروں کو بھی تلقین کر سکتا ہے۔ اس سے اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ بعض لوگ جو ہیں نادان قسم کے ہیں، ایک شخص دیندار ہے، اسے کہتے ہیں تم اپنے والدہ کو تو کہو پردہ کرے، اپنی بہنوں کو تو کہو پردہ کرے، ہمیں آ کے باہر تم تبلیغ دین کر رہے ہو۔ اب بیچارہ وہ کہہ رہا ہے، اگر وہ گھر والے نہیں مان رہے تو اس کا قصور تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی شرعی قاعدہ ضابطہ ہے کہ پہلے گھر والے مانیں گے تو یہ باہر جا کے کرے گا، تو اس قسم کے مطالبات کر کے سامنے والے کو ذہنی اذیت پہنچانا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو جان بوجھ کے نظر انداز کر کے اور باہر تبلیغ دین کر رہا ہو تو وہ قابل گرفت ہے کہ اپنے گھر والوں کو نظر انداز کیوں کیا، انہیں بھی اس کو تلقین کرنی چاہیے تھی۔ آگے شاہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آگے منافقین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر باز نہ آئے منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور مدینہ منورہ میں جھوٹ اڑانے والے، تین گروپوں کا ذکر کیا، ان میں منافقین اور مشرکین شامل تھے، اور یہود بھی بعض تھے کہ یہ لوگ بس مسلمانوں کے خلاف جھوٹ اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پہ کبھی جھوٹی افواہ اڑا دیتے، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، تو تشویش میں لوگ مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح منافقین جو تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے معاملات کرتے تھے، نبی کریم کے خلاف بولتے تھے، مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے، جب مسلمانوں کو افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی یہ فوراً ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان گروہوں کو آخری تنبیہ گویا کہ آخری بار تنبیہ ارشاد فرمائی کہ اگر باز نہیں آئے منافقین اور وہ لوگ کہ ان کے قلوب میں منافقانہ بیماری ہے اور مدینہ منورہ میں جھوٹ اڑانے والے،
تو پھر کیا ہوگا اگر نہیں باز آئے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ضرور ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف، یعنی پھر اے حبیب ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ ان کے خلاف عمل کیا جائے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہیں رہیں گے مگر بہت تھوڑے سے دن، یعنی یہ باز آ جائیں ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر نہیں آتے تو پھر اللہ کا حکم نازل ہونے والا ہے کہ جس حکم کے نازل ہونے کے بعد پھر ان کو بہت تھوڑی سی مہلت ملے گی کہ بس اس میں تمہیں مدینہ خالی کرنا ہے اور مدینے سے نکل جاؤ۔ اور ایسی ہوا کہ پھر جب یہ حکم اگلا آ رہا ہے، حکم نازل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے اور باعطائے الہی ایک ایک شخص کا نام لے کے فرمایا ہے فلاں منافق کھڑا ہو جا اور جا مدینے سے نکل جا، فلاں منافق کھڑا ہو جا اور مدینے سے نکل جا، اور پھر تمام منافقین کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کا یہاں بیان ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر ہاں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے خلاف آپ کو ابھاریں گے، پھر یہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے مگر بہت ہی تھوڑے سے دن۔ ملعونین، یہ ان پہ لعنت کی گئی ہے، ملعون، یہ سارے کے سارے منافقین ملعون ہے۔ اینما ثقفوا، تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اخذوا، یہ پکڑے جائیں، یعنی اینما ثقفوا، یہ کہیں پر بھی پائے جائیں، اخذوا تو ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں گن گن کر قتل کر دیا جائے، چن چن کے قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں سے پھر اس پر یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب منافقین کی بخشش نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور منافقین کو پھر مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا۔ اس میں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد گرفت فرماتا ہے۔ منافقین کو بہت ڈھیل دی گئی، انہوں نے بڑے بڑے معرکوں میں، بڑے بڑے نازک لمحات میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا اور ہر قسم کی شرارت کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں مہلت دیتا رہا کہ جس میں یہ توبہ کر سکتے تھے، سچے پکے مسلمان بن سکتے تھے، لیکن بدبختی ان پہ غالب رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل دینے والی عادت کریمہ نے ان کو گناہوں پر مزید جرأت مند کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور پھر یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گندے عقیدہ رکھتا ہے، فاسد عقیدہ رکھتا ہے، اسے بھی ملعون کہنے میں حرج نہیں ہے، کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کو ان کے عقائد فاسدہ و باطلہ کی بنا پر ملعون ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہن نادانی میں اس طرح بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے بالفرض، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج زکوٰۃ کر رہا ہے، لیکن اس کے عقائد میں ایسا فساد ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے اسلامی بنیادی عقائد کے خلاف ہیں، تو عوام کہتی ہے کہ جی برا مت کہو، کلمہ بھی تو پڑھتا ہے بیچارہ، نماز بھی تو پڑھ رہا ہے، روزہ بھی تو رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بلا ضرورت کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اعلانیہ خود اپنے عقائد کے برے عقائد کا اظہار کر دے، کتابوں میں لکھ دے اور آ کے اعلان خود کر رہا ہو کہ میں ان غلط عقائد کو اختیار کیے ہوئے ہوں، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا ہوں، میں جنت کو نہیں مانتا ہوں، میں دوزخ کو نہیں مانتا ہوں، میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر ایسے شخص کے لیے چاہے یہ ظاہری اعمال اختیار کیے ہوئے ہو، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں نکلے گی، کیونکہ یہ جو منافقین نبی کریم کے دور میں تھے یہ بھی کلمہ بظاہر پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد تک میں شرکت کرتے تھے، زکوٰۃیں دیتے تھے، لیکن ان کے عقائد میں فساد تھا، تو اللہ نے فرمایا ملعونین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اعمال اپنے مقام پر، لیکن عقائد کے فساد کی بنا پر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت بارگاہ الہی میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ گویا خدا نخواستہ آپ کو ترغیب نہیں دی جا رہی کہ آپ جس کو یہ سمجھیں کہ بس اس کے عقیدہ خراب ہے اس کو ملعون کہنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے بھی ایک وسیع علم درکار ہوتا ہے کہ کس بات کی بنا پر ہم سامنے والے کو فاسد عقیدے کا حامل کہہ سکتے ہیں، فاسد عقیدہ کسے کہتے ہیں، بلکہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے جو اپنے موجودہ عوام کی ذہنی صورتحال دیکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، اکثر ہماری عوام یہ بات جانتی نہیں ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں۔ وہ بعض اوقات ایک عمل کو عقیدے کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ عقائد بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کفر یا اسلام سے نہیں ہوتا، نظریات خیالات بعض ایسے ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں سمجھ میں آتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نظریے کا انکار کرنے والا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اسی کو کفر اسلام کی جنگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور معتدل قسم کے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا اس میں کردار ادا کریں، اور جو عوام کے ذہن میں ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہیں
غلط فہمی ضرور نکلنی چاہیے تاکہ انتشار و افتراق کی صورتحال ختم ہو اور آپس میں محبت پیدا ہو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ان لوگوں میں جو گزر گئے اس سے پہلے یہی ہے، یعنی جو پہلے بھی منافقین پہلے دوروں میں گزرے اللہ کا طریقہ کار یہی رہا کہ پہلے ان کو تنبیہ، ان کو مہلت کرتے رہے، پہلے مہلت دیتا رہا اللہ تعالیٰ، سنبھلنے کا خود موقع دیا، پھر تنبیہات کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب انہوں نے اللہ کے تنبیہ کو بھی قبول نہیں کیا، ہوشیار کرنے کو بھی قبول نہیں کیا، تو پھر ان پہ لعنتیں نازل ہوئیں، ان پہ عذاب نازل ہوا، وہ قتل کر دیے گئے، اللہ کا اجتماعی عذاب جب نازل ہوا تو وہ اس کا شکار ہو گئے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک عادت کریمہ بنا لی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک طریقہ کار چلا رہا ہے تو کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس طریقے کو نہیں بدلے گا۔ وہ اس کی عادت کریمہ اس نے خود اپنے لیے لازم کر لی ہے کہ پہلے مہلت، اس کے بعد سلسلہ تنبیہات، اور اس کے بعد پھر عذاب۔ اس کے آگے جو آیات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا۔ یہ دو طرح کے گروپ عموماً کرتے تھے، ایک مشرکین، دوسرے یہود۔ مشرکین تو استہزاءً کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے، اچھا ہم بتائیں قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آتی جلدی، مذاق کرتے تھے۔ لیکن یہود جو ہوتے تھے یہ امتحاناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، کیونکہ توریت میں قیامت کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ کب آئے گی، اور اس میں ایک نشانی یہ بھی لکھی تھی کہ جو نبی آخری نبی آئے گا وہ اس سے جب قیامت کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ اس کا صحیح وقت نہیں بتائے گا، تو اس لیے امتحاناً پوچھتے تھے کہ اگر یہ نبی ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں، اس کا بھی جواب دے دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تو پھر نبی ہے ہی نہیں، اگر نبی ہوتے تو پھر ہمارے توریت میں لکھا ہے کہ یہ اس کا جواب نہ دے پاتے، لہٰذا وہ امتحاناً آ کر سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو کہ شاید قیامت بالکل قریب ہی ہو۔ تو یہ گویا کہ ارشاد فرما دیا گیا کہ قیامت کے وقوع کا صحیح علم، حقیقی علم، اس کے اظہار کو منع کر دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم تھا یا نہیں تھا، تو جمہور علماء اسلام اسی طرف ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن اس کے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور جہاں نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، اس سے مراد ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے مجھے علم نہیں، ہاں اللہ کی عطا سے یقیناً آپ کو علم حاصل تھا، کیونکہ آپ نے یہاں تک بتا دیا کہ قیامت 10 محرم الحرام کو اور جمعے کے دن قائم ہوگی، سن وغیرہ نہیں بتایا، مہینہ نہیں بتایا، اور پھر قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم نے بتائیں، بے شمار نشانیاں، یہ ہوگا تو بس قیامت قریب ہوگی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ قیامت تو درمیانی معاملہ ہے، قیامت کے بعد تک کے احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر میدان محشر ہوگا، اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جو جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ تو جو نبی قیامت کے بعد کے احوال بتا رہا ہے تو آپ تھوڑا سا عقلی لحاظ سے غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کا بتا دے، آگے کا بتا دے، بیچ کے علم سے نبی کو محروم کیوں رکھے گا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس علم کے اظہار کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اظہار کا حکم ہوتا
دے دی جاتا تو حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے کہ چلو جی اب تو پتہ چل گیا قیامت کب آئے گی، تو اب کم از کم اس سال تو نہیں آ سکتی ہے، اس صدی میں تو نہیں آ سکتی، ہماری عمر میں تو نہیں آ سکتی ہے، تو بے پرواہ ہو جاتے اور بہت سارے فتن نمودار ہوتے۔ لہٰذا یہ یاد رکھا جائے کہ قیامت کا علم، اس کا یہ قائل ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے سعیر تیار کیا۔ سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، یعنی بہت تیز شعلے مارتی ہوئی آگ، اس میں ان کفار کو ڈالا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولی ولا نصیرا، اور وہ اس میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے۔ یعنی منہ الٹ الٹ کے کیا مطلب کہ ایک دفعہ آگ میں ان کو جلایا جائے گا، سڑ جائے گا منہ، پھر کھالا جائے گی، پھر سڑایا جائے گا، پھر کھالا جائے گی، پھر جلایا جائے گا۔ اس طرح کئی ہزار مرتبہ ایک ایک لمحے کے اندر یہ معاملہ ہوگا اور شدید ترین اذیت ہوگی اور چھٹکارا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اب وہ کیا کہیں گے دیکھیے، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ تبارک و تعالی اور رسول کی اطاعت کر لیتے، یعنی کاش ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب انہیں پچھتاوا ہوگا، اب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن وہاں پہ جا کر یہ رونا گڑ گڑانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا۔ خاندان کے بڑے اور جو قوم کے سردار تھے ان کا کہنا مان لیا، اور وہ سب کے سب جاہل اور ہمیں غلط چیزوں کی طرف مائل کرنے والے تھے، لہٰذا ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اب وہ بددعا دیں گے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو ان لوگوں نے ہمیں اس راہ سے بہکایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دے، کیونکہ ایک انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ تو آج جو مطلب قدموں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور مطلب تعظیم کر رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنے بڑوں کے سننے کے لیے تیار نہیں، اور بڑا ہے گمراہ، تو پھر جہنم کے اندر خود اس بڑے کی جو عقیدت ہوگی وہ نفرت میں بدل جائے گی، اور یہ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب کریم اس پہ تو ڈبل عذاب نازل فرما۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر، ان کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ محروم کر دے اور ان پہ عذاب نازل فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندھی تقلید بالکل جائز نہیں ہے، کہ آنکھیں بند کر کے یہ سوچے ہی نہیں آدمی کہ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں، کیا قول مان رہا ہوں، صحیح بات یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، بس آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے انسان آخرت میں قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اس کے بعد مخلوق کی اطاعت میں ہمیں شرعی قیودات کا لحاظ رکھ کر ہی اطاعت کرنی چاہیے، یہی عافیت ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور بروز قیامت ہماری گرفت کا سبب بن جائے۔ ویسے تو یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن مسلمان کو بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی خدا نخواستہ غلط کوئی طرز عمل اختیار کریں، اگر ہم غلطی کر بیٹھیں، اور مثلا اس طرح کی کہ خاندان کے اندر کوئی بری رسم چلی آ رہی ہے، غلط رسم چلی آ رہی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی ہمارے دادا جان ایسے کہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے اس چیز کی رسم کی بنیاد رکھی، اور ہم شریعت کو نظر انداز کر دیں، شریعت کو فراموش کر دیں، یہ ایک غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات برادری سسٹم، خاندان سسٹم، بعض خاص قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شریعت کو بعد میں دیکھتی ہیں، اپنے خاندانی رسم و رواج کو پہلے دیکھتی ہیں، چاہے وہ خاندانی رسم و رواج بالکل خلاف شرع کیوں نہ ہو، یہ غلط ہے، اس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔